بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والوں کو کئی ایک لوگوں کو اور باقی بہت بے شمار لوگوں کو عمرہ کی اور حج کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی، اور جن کو نہیں ہوئی، اللہ رب العزت انہیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان کو وہاں پہ حاضری دینی چاہیے، اور حج فرض ہے بہت سارے لوگوں پہ، تمام پہ نہیں، صاحب استطاعت لوگوں پہ۔ اور اگر ایک انسان حج نہ کر سکے تو عمرے کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں، انسان عمرہ کر لے، اور نہ بھی کر سکے تو اللہ تو نیتوں پہ جانے والا ہے، اور بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہیں جا سکے، مگر ان کی نیتوں کا ثواب اللہ رب العزت ان کو دے گا، اور وہ ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے وہ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بالکل برعکس بھی اللہ رب العزت ہمیں اس صورتحال سے محفوظ رکھے کہ ہم کوئی کام نمائشی طور پہ کریں یا حرام کے پیسوں سے کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی قبولیت پھر تو بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر 28 دن گزارے، 28 ڈیز، اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر کچھ چیزیں وہاں پہ بڑی بڑی کہہ لیں کہ ناقابل فراموش سی مجھے دیکھنے کو ملی، اور جن کا میں سمجھتا ہوں کہ تذکرہ کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک تو جدہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی دیکھا کہ کچھ لوگ سحری کا وقت تھا، کچھ لوگ سحری بانٹ رہے تھے۔ خیر میں تو اس سے محروم رہا اور الگ سے لینے پڑی، بہت اچھا لگا۔ بہرحال بس پہ بیٹھے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، اور ایک پیسنجرز نے ساروں نے احرام باندھے ہوئے تھے، اور ایک پیسنجر نے جا کے ڈرائیور جو کہ افریقن تھا اور باقی سارے پاکستانی تھے، اس کو ایسے کندھے پہ جا کے یوں اس کو ٹچ کر کے اسے کہا کہ اے سی اے سی اے سی۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے سی پراپرلی کام نہیں کر رہا۔ اب بیٹھتے ہی اتنی زبردست کولنگ تو ہو بھی نہیں سکتی، اور ویسے اس کا تھوڑا اے سی تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، ویک بھی تھا۔ ڈرائیور نے اگنور کیا اور تھوڑا آگے چل نکلا، تو پھر اسی پیسنجر نے آ کے دوبارہ یہی کام کیا، یوں اس کو مار کے اے سی اے سی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو ایک طرف کر کے کھڑا کر دیا، ہیڈ آفس میں فون کیا کہ جی پیسنجرز جو ہیں وہ اے سی کے خراب ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ ڈرائیور سے مینیجر نے پوچھا کہ تم کہاں پہ ہو، اس نے لوکیشن بتائی، تو اس نے کہا کہ جی قریب وہ ورک شاپ ہے، وہاں پہ لے جاؤ، اس کو چیک کراؤ۔ وہ وہاں پہ لے گیا تو پیچھے سے جو ایک فائنانس مینیجر تھا کمپنی کا، جس سے ڈرائیور کی بات ہوئی شاید، تو فائنانس مینیجر نے اپنا ڈریس چینج نہیں کیا، سلیپنگ ڈریس کے اندر اپنی کار لی اور ایک نئی بس بھی لی۔ وہ کار پہ اور پیچھے بس بھاگی اس سچویشن کی طرف۔ وہ وہاں پہ پہنچے تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد۔ اس دوران لوگوں نے نماز فجر ادا کی، نوافل پڑھے، پتہ نہیں کیا کیا، نماز فجر ادا کی۔ ورک شاپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی نماز کی جگہ تھی۔ جب وہ جو پیٹرول کر رہے ہوتے ہیں اتھارٹیز، انہوں نے دیکھا کہ یہ احرام باندھے ہوئے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تو انہوں نے رک کے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، تو ان کو پتہ لگا کہ جی بس خراب، بس کا اے سی کام نہیں کر رہا۔ اتنی دیر میں آ گئے اوپر سے وہ فائنانس مینیجر سلیپنگ ڈریس کے اندر اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا، اکیلا، ڈرائیور بھی نہیں تھا، اور بس آ گئی۔ اب جو ان کو وہاں پہ اتنا مشکل ہو رہا تھا اس فائنانس مینیجر کو اپنا ڈیفینڈ کرنا، وہ عربک میں بات کر رہے تھے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دو طرح کے محکمے تھے، دو طرح کی گاڑیاں سرکاری رکیں۔ اب میں ان محکموں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں عربک بھی نہیں جانتا، اور لیکن ان کی باڈی لینگویج سے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں، یہ بڑے فائنانس مینیجر صاحب، پتہ نہیں مجھے کیسے پتہ لگا کہ فائنانس مینیجر ہے، تو بڑا اس کو مشکل ہو رہا تھا ڈیفینڈ کرنا، اور سواریاں بھی ہماری دائرہ بنا کے یہ تماشا دیکھنے لگ گئیں۔
کوئی اکا دکا سواری مفاہمت کی بات کرے، اس کی ذرا سی غلطی کو اوور لک کرنے کی، فارگیو کرنے کی بات کرے، ویسے کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا جتنا ایک پیسنجر نے بنا دیا تھا۔ وہ کیوں نہیں تھا، میں آگے چل کے بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کوئی اگر اس کے ساتھ نرمی برتنے کی بات کرتا تو وہ فائنانس مینیجر صاحب اس کا ماتھا چومتے۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے ماتھا چوما، جو انگریزی میں پتہ نہیں کس ملک کا تھا، سعودی شاید نہیں ہو یا شاید ہو بھی، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ عربک بھی برابر کی بول رہا تھا اور انگلش بھی اچھی بول رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اب وہ بار بار ایک ہی منت کرے کہ جی دیکھیں وہ میں ایک بس کو وہ کار کہہ رہا تھا، کہتے ہیں یہ نئی کار بھی ہے، اولڈ کار از دیر، جس پہ آپ آئیں، نیو کار از آلسو دیر، آپ جس پہ چاہیں آپ بیٹھ جائیں۔ اب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اتنا مسئلہ نہیں تھا، لوگ اسی میں گئے ہیں، کیوں کہ پھر وہ اپنے بیگ نکالنے پڑیں گے اور نئی بس میں کہ اس کے لگیج کمپارٹمنٹ میں رکھنے پڑیں گے۔ اتنی سی ایفرٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہم اسی میں جاتے ہیں، اصل میں گرمی اتنی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس بندے کے ذہن میں کیا آیا۔ یہ ایک بڑا دلچسپ ایکسپیرینس تھا، یقین کیجئے گا کہ بہت اس سے امپریس ہوا۔ ایک بات اور جو راستے کے اندر وہ تھی، ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر جا رہے تھے، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 4.5-5 گھنٹوں کا، یا شاید اس سے بھی ذرا زیادہ، 5 گھنٹوں کا ایوریج وہ ٹریول ہے۔ لنچ کے لیے ڈرائیور پاکستانی تھا، پیسنجر پاکستانی تھے، اس نے ایک ایسے ریسٹورنٹ کے سامنے بس کو کھڑا کیا جو آئسولیٹڈ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور ریسٹورنٹس نہیں تھے، باہر کچھ فرنیچر پڑا ہوا تھا جو بڑی بری شکل کے اندر تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا دیکھیں یہ پاکستانی ڈرائیور ہے، پاکستانی پیسنجرز ہیں، اس نے جو جیسے ہمارے ملک کے اندر ٹریول ہوتا ہے کہ ایسے آئسولیٹڈ سی جگہ پہ اس نے کھڑا کیا ہے، ایک ہی ریسٹورنٹ ہے اور جس کا فرنیچر بھی باہر پڑا ہوا فرنیچر یہ بتا رہا ہے، ایک تو یہ شہر سے باہر ہے، شہر سے باہر دور، اور دوسرا اس وجہ سے کھانا ناقص اور مہنگا ہوگا، اور آئسولیٹڈ ہے، دیگر ریسٹورنٹ نہیں ہے، اور ریسٹورنٹ کے مالک کو پتہ ہے کہ جی لوگوں نے ادھر سے ہی کھانا، اس وجہ سے بھی ناقص اور مہنگا ہوگا، اور یہ باہر کا فرنیچر بھی بتا رہا ہے کہ جی یہاں پہ کھانا ناقص اور مہنگا۔ ہم خیر باہر نہ بیٹھ سکتے تھے، بڑی دھوپ تھی، ہم تو اندر جا کے بیٹھے اور کھانا کھایا تو پتہ لگا کہ کھانا بھی وہی جو شہر کے اندر ملتا ہے، اس سے کسی انداز کے اندر ڈیفرنٹ نہیں تھا، اور ذرا بھی ریٹ کے اندر فرق نہیں تھا۔ رہ گیا باہر کا جو خراب فرنیچر، وہ اتنی تیز دھوپ پڑتی ہے، جتنا بھی اچھا فرنیچر رکھ لیں اس نے چند دنوں بعد خراب ہی ہو جانا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ خراب فرنیچر ہی پڑا رہے۔ تو یہ ایکسپیرینسز جو ہیں سعودی عربیہ کے اور بھی بہت سارے ہیں، بڑے دلچسپ ایکسپیرینسز ہیں، وہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی اجازت چاہتا ہوں، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔